الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الاولین والآخرین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق مع علی وعلی مع حق صلوات. اللہ کے رسول کی اس حدیث کو میں نے آدھا پڑھا ہے، جبکہ پوری حدیث یہ ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. بس جدھر علی مڑے گا حق وہاں مڑ جائے گا. یعنی دنیا کے اندر سچ حق بات انسان کو نظر آتی ہے. جی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا شخص ہو، باوجود اس کے وہ حق پہ نہ ہو، جی بڑے مرتبے پر ہو، حق پر نہ ہو. اس لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق سے شخصیت کو پہچانو، شخصیت سے حق کو نہیں پہچانو کہ اتنے مرتبے پر پڑھا حق ہی ہوگا. نا، حق سے شخصیت کو پہچانو، شخصیت سے حق کو نہیں پہچانو. اب میں یہاں پر دست بستہ مولا علی علیہ السلام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے. میں اس کی دلیل بھی دوں گا بعد میں کہ اس قول کے مطابق ہم پوری دنیا کو پرکھیں گے کہ ہر شخص کو اس کا تقویٰ، اس کی داڑھی اور اس کا مقام نہیں، بلکہ حق دیکھ کر اس کو پہچانیں گے. لیکن اے جناب امیر المومنین، آپ کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخصیت سے دیکھ کے حق کو پہچانو. آپ کی ذات وہ ہے. کیوں آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت لکھی، اب جب تک وہ لکھی ہوئی فضیلت، وہ کتاب باقی ہے، فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے جب تک اس کتاب کا نشان باقی. اللہ کے رسول فرماتے جس کان نے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی مرتبہ اور اعلیٰ ہستی ہم عاصیوں گناہ گاروں کو عطا کر دی. جی اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں، اور میں بھی اتنا الحمدللہ خوش نصیب ہوں کہ رسول خدا فرماتے ہیں جس کان نے فضائل جناب امیر سنے، اللہ اس کان سے کیے ہوئے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے آنکھ سے علی کی کوئی فضیلت دیکھی تو اللہ اس سے آنکھ سے کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علی کے ذکر سے، اس کے بعد فرماتے ہیں علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت بخشو، کیونکہ کوئی شخص علی سے بغض رکھ کر جنت میں نہیں جا سکتا. پھر آگے فرماتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے بغیر. صرف علی سے محبت نہیں رکھنی، دیکھیے معیار ہے. اب میں ایک بات کہوں گا، سارے ہی ان کے دعویٰ ہے، کوئی چوتھا خلیفہ مان کے، کوئی پہلا امام مان کے، لیکن دعویٰ سبھی کا ہے ہم مولا علی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول یہاں تک نہیں روک رہے کہ محبت رکھو، کہا ساتھ کے ساتھ اس کے دشمنوں سے دشمنی بھی رکھو. جی ان سے دشمنی بھی رکھو. جبھی تو مقام کیا ہے، مقام کیا ہے. روایت کہتی ہے، اسما بنت امیس روایت کرتی ہیں کہ جناب سیدہ نے ان سے فرمایا، آپ سے فرمایا کہ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ میں ایک رات سو رہی تھی تو ڈر گئی ہوں. آج رات جو میں سوئی ہوں تو میں ڈر گئی ہوں. میں نے خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اور ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ زمین، خواب میں دیکھا ہے زمین میرے شوہر علی ابن ابی طالب سے باتیں کر رہی ہے. کہا جب میں نے یہ اپنے بابا کو بتایا، اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے
اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد فرمایا اے بیٹی فاطمہ تمہیں مبارک ہو کہ خلق کے اندر اللہ نے تمہارے شوہر کو سب سے عظیم رکھا ہے، اور زمین اس سے گفتگو کرتی ہے، ہر روز ہونے والے اس کے زمین کے اوپر ہونے والے واقعات جو رونما ہوئے ہیں اس کے بارے میں اسے اطلاع کرتی ہے۔ اللہ نے آپ کے شوہر کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ خلق میں تمام تر مخلوق میں بعد احمد کے کوئی بھی برتر نہیں۔ علی علیہ السلام کی بس وہ ذات ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی کا مرتبہ علی علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جبھی ثعلبی نے لکھا، شیعہ سنی تمام مفسرین نے، ثعلبی نے، طوسی نے، طبری نے، فخر الدین رازی نے، نیشا پوری نے، ماروی نے، سب نے لکھا، سارے مفسرین، سارے تاریخ دانوں نے لکھا کہ اللہ کے یہ ولی نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں کہ ایک سائل آیا اور اس نے آواز دی، کوئی ہے راہ خدا میں خرچ کرنے والا۔ علی نے رکوع کی حالت میں انگلی کی طرف اشارہ کیا اور وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، پہلے یہ کام نہیں ہوا، پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ جی سب نے یہ لکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا جب یہ واقعہ پیش آیا تو جبرائیل آئے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے امام علی علیہ السلام پر کرتے ہیں۔ ایک جنگ میں مولا علی علیہ السلام کو تیر لگا تھا، اور وہ تیر امام کے پنڈلی پر لگا تھا، پاؤں پر، اور آر پار ہو گیا تھا تیر، اور پار ہو کر نکلا نہیں تھا ابھی، یہاں سے گھسا ہوا تھا، دوسری طرف سے نکلا ہوا تھا۔ جو بھی اس تیر کو ہاتھ لگاتا تھا امام علی علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ منع کرتے تھے کہ اس کو مت نکالو، لہٰذا وہ تیر اندر ہی رہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب علی نماز پڑھ رہے ہوں تو خدا کی یاد میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی ذات کا نہیں پتہ ہوتا، لہٰذا اس وقت ان کا تیر کھینچ لیا جائے۔ لہٰذا نماز کے دوران آپ کا وہ تیر کھینچ لیا گیا۔ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو نماز کے دوران تیر کھینچنے کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن اس سائل کی آواز کا پتہ چل گیا کہ وہ خیرات مانگ رہا ہے، اور آپ نے انگوٹھی دکھا دی۔ تو مشکل یہ ہے کہ وہ غور نہیں کرتے کہ سائل نے کیا کہا تھا۔ جس طرح میں نے اپنے بیان میں بھی بتایا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا جی کہ کوئی ہے خیرات دینے والا، اے پروردگار، اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ اب رابطہ تو علی کا اللہ سے تو تھا نا، جب اس کی بارگاہ میں جی ہمارے جیسا رابطہ تو نہیں ہے علی کا رابطہ اللہ سے تھا۔ جب اس کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا اور علی کے قریب ہے وہ سائل، وہاں سے علی کو معلوم ہوا، لہٰذا علی نے ہم تو چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو مولا علی علیہ السلام کے فضائل سمجھ نہیں آ رہے تو ہم سمجھانے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نیت صاف ہو، جی نیت صاف ہو، نیت علی کی جانب بڑھنے کی ہو، نہ جائے یہ کہ نیت مولا علی کے خلاف ہو۔ جی نیت صاف رکھیے، ہم سارے فضائل کو کھول کے، ہر پرتے کھول کے بتا دیں گے، یہاں تک کہ علامہ ہلی علیہ رحمہ اپنی کتاب کشف الیقین کے اندر لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے، میں نے رد شمس کا واقعہ پیش کیا تھا کل کی افطار میں، کہا مولا علی علیہ السلام نے 16 دفعہ سورج کو کھڑے رکھا ہے یا پلٹایا ہے، 16 دفعہ، اور یہاں تک وہ لکھتے ہیں کہ اگر علی دعا نہ کرتے کہ سورج چلا جا تو شاید سورج غروب ہی نہ ہوتا۔ علامہ ہلی مجتہدین کے بھی استاد ہیں، مجتہدین ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔
کشف الیقین میں لکھتے ہیں کہ ایک بہت پاک بزرگ، یہ تو مولا علی ہے، بہت پاک بزرگ مدح مولا علی کرتے تھے، مدح مولا علی کرتے تھے، ثنا کرتے تھے۔ ایک روز وہ بیٹھے ہوئے ثنا کر رہے تھے کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اتنے اعلیٰ بزرگ اور ولی تھے کہ انہوں نے خدا سے دعا کی، اے اللہ، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ تو نے اپنے جس ولی کے لیے اس سورج کو روک رکھا تھا، میں تیرے اسی ولی کی تعریف کر رہا ہوں، لہٰذا تو سورج کو تھوڑی دیر روک کے رکھ غروب ہونے سے، تاکہ میں علی کے فضائل بیان کروں۔ روایت کہتی کہ وہ سورج وہیں پر رک گیا جب تک علی کے فضائل چلتے رہے۔ علامہ حلی کشف الیقین میں لکھ رہے ہیں انسان درک ہی نہیں کر سکتا، خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں، شفیع روز جزا فرماتے ہیں، کسی شخص کے بساط میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے کہ وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل دنیا کے کسی شخص کے احاطے میں نہیں آ سکتے علی کے فضائل، کسی کے بساط میں نہیں کہ وہ مولا علی کے فضائل کا احاطہ کر سکے۔ لہٰذا ہر شخص اپنی کوشش کرے گا اور اپنی طور پر جتنا اس کی استطاعت ہے مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کرے گا۔ اور یہی تو شان ہے، اور یہی تو شان ہے کہ جس شان کی ذکر سے، جس فضیلت کے ذکر سے اللہ، اس کا رسول اور اس کے اہل بیت خوش ہوتے ہیں، یہی وہ ذکر ہے، یہی وہ ذکر ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فضائل جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام سمجھنے، اسے پھیلانے، اسے پرکھنے، اسے اپنی ذات کے اندر معجزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار علی سے ایسا واسطہ رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسے کوئی علی کا سچا شیعہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی اور اس کے شیعہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ پروردگار ہمیں علی کا صحیح معنوں میں شیعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔